نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام الدين۔ میری محترمہ مائیں اور بہنیں، ہم قرآن کریم کی نسبت سے اور ہمارے معصوم بچے اور معصوم بچیوں کے حوصلہ افزائی کی غرض سے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ کہنے میں تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جلسہ ہیں، جلسہ ہوتا ہے معصوم بچوں کا، بڑوں کا نہیں ہوتا۔ جہاں تک دین کی بات ہے، دین کی نصیحت ہیں، وہ تو علماء اکرام سے ہم سنتے رہتے ہیں، اور اسی طرح ہمارے محلوں کے اندر بھی مدرسوں کے اندر مستورات کے لیے انتظام ہوتا ہے کہ دین کی بات سننے کے لیے ان کو بلایا جاتا ہے، اور الحمدللہ ہماری ماں بہنیں کثرت کے ساتھ جڑتی بھی ہیں۔ معصوم بچہ ایک اپنی معصوم زبان سے جب اللہ اور اس کے رسول کا نام لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کے ماں باپ بھی بہت پیارے لگتے ہیں، استاذ محترم بھی اللہ کی نگاہوں میں محبوب ہوتے ہیں، اور معصوم بچے کے ماں باپ بھی اللہ کی نظروں میں بڑے پیارے ہوتے ہیں۔ معصوم بچہ اگر اس کے سامنے تم ایک بسکٹ رکھو اور اس کے سامنے تم سونے کا کوئی زیور رکھو، بچہ سونے کو نہیں سمجھتا، بچہ اسی چیز کو سمجھے گا جو اس کو اچھی لگے، کھانے میں میٹھی لگے اور وہ چیز کھائی جا سکے، بچہ اسی چیز کی طرف مائل ہوتا ہے۔ یہاں معصوم بچے کا ایک ارادہ ہوتا ہے اور اس کا شوق ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے کچھ پڑھے اور پڑھ کر کے ہمیں سنائے، یہی اس کا ایک حوصلہ ہوتا ہے۔ ماں باپ اور استاذ اور لوگ ان کے حوصلہ افزائی کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان بچوں کو اور بچیوں کو مزید ترقیات سے مالا مال کرے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کے اندر آگے چل کر کے نیک صالح متقی پرہیزگار بنائے۔ ہماری ان معصوم بیٹیوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین معلمہ بنائے اور علم دین سے مالا مال فرمائے۔ قرآن کی نسبت سے میری ماں اور بہنیں، ہمارے اندر جتنی بھی طاقت ہوں، ہم قرآن پاک کو ادب اور احترام کے ساتھ سیکھیں اور ہم ادب اور احترام کے ساتھ اس کی تلاوت کریں۔ قرآن کریم جیسے ابھی ایک بچے نے پروگرام پیش کیا کہ قرآن مقدس یہ خالی تلاوت کے لیے نہیں کہ کسی کا انتقال ہو گیا ایصال ثواب کے لیے پڑھنے لگے، یا صرف رمضان آ گیا کہ ہم کثرت سے اس کی تلاوت کرنے لگے، بلکہ قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو ہدایت فرمائی اسی کے مطابق ہماری زندگی گزرے، وہی دین ہمارے گھروں کے اندر آئے، ہماری بیٹیوں کے اندر آئے، ان کی زندگی کے اندر آئے، یہ سب سے بڑا مقصد ہوتا ہے۔ ابھی قرآن کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام الدین۔ میری ماں اور بہنیں اور میری بیٹیاں، اللہ کا نبی حجۃ الوداع کا موقع ہے، بڑے عظیم ماحول کے اندر قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ جمعہ کا دن، عرفات کا میدان، عصر کے بعد کا وقت ہے، عصر کی نماز ہو چکی، اللہ کے حبیب نے عصر کی نماز پڑھا دی، عرفات کے میدان میں سوالات کا مجمع ہے، اور کائنات کی سب سے بہترین ہستی
اور امام الانبیاء نبیوں کا امام اور نبیوں کا سردار اور نبیوں کا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی عرفات کے میدان میں موجود ہیں۔ اور عصر کے بعد قرآن مقدس کی یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندو، میں نے تمہارے لیے اپنے دین کو مکمل کر دیا، میں نے تمہارے اوپر میرے انعام کو بھی مکمل کر دیا، اور دین اسلام کو تمہارے لیے ہم نے منتخب کر لیا۔ یہ آیت دو عید جمع ہو گئی گویا، ایک تو عرفات کا دن ہے اور ایک جمعہ کا دن ہے۔ ایک یہودی نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ اگر یہ آیت ہمارے حق میں ہوتی تو ہم اس آیت کے اترنے کے دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ ابن عباس نے کیا فرمایا، تو ایک عید کی بات کرتا ہے، اس دن ہماری دو عیدیں تھیں، ایک عرفہ کا دن تھا اور ایک جمعہ کا دن تھا۔ میری ماں اور بہنیں، قرآن کی یہ آیت جب نازل ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ زارو قطار رونے لگے، بہت روئے۔ صحابہ نے کہا کہ خوشی کا موقع ہے، عمر آپ کیوں رو رہے ہو؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اب میرے حبیب کا کام پورا ہو چکا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر لیا، کام پورا ہو گیا۔ 23 سال کا عرصہ، 40 سال پر آپ کو نبوت اللہ نے عطا فرمائی، 40 سال کے بعد آپ 10 سال اور 13 سال مکی زندگی اور مدنی زندگی، 23 سال کے عرصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین اللہ کے بندوں تک مکمل پہنچا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اب اپنا کام پورا ہونے کے بعد اپنے حبیب کو دوبارہ اپنے پاس بلانے کا ارادہ فرما لیا۔ حضرت عمر رو رہے ہیں، زارو قطار رو رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ عمر آپ روتے ہو؟ حالانکہ خوشی کی بات ہے کہ اللہ نے اپنے دین کو مکمل کر لیا۔ عمر نے کیا فرمایا، ہمارے حبیب اور ہمارے نبی کا کام پورا ہو چکا، اب ہمارا نبی روئے زمین پر زیادہ نہیں رہے گا، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ اور میری ماں اور بہنیں، اس آیت کے بعد تقریباً 4 مہینے ہمارے نبی دنیا کے اندر رہے، اس کے بعد آپ نے دنیا کو ہمیشہ کے لیے الوداع کر دیا۔ یہ قرآن مکمل دین ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں، تو حضرت عائشہ نے بہترین جواب دیا کہ کان خلقہ القرآن، کہ میرے نبی کے اخلاق اور میرے نبی کی زندگی وہ قرآن ہے۔ ایک قرآن تو وہ ہے جو پتے اور کاغذ کی شکل میں ہے، ایک قرآن تو میرا نبی ہے جو بولتا ہوا قرآن ہے، جو چلتا ہوا قرآن ہے۔ ایک قرآن تو ہم پڑھتے ہیں بولتا نہیں، اور ایک قرآن تو بولتا ہے اور وہ میرا نبی ہے۔ میری ماں اور بہنیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کتنی بڑی بات فرمائی۔ معصوم بچے ہیں، معصوم بچوں کو خوش کرنا، اس میں بھی جنت کا انعام ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا جنت کے اندر ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے دار الفرح، خوشی کی جگہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو کوئی معصوم بچوں سے محبت کرے گا، محبت کی نظر سے انہیں دیکھے گا، انہیں خوش کرے گا، انہیں خوش رکھے گا، اللہ جنت کے اندر مقام عطا فرمائے گا۔ اس مقام کا نام ہے دار الفرح، بہترین جگہ ہے۔ اللہ اس مقام پر اپنے جنتی بندوں کو خوش رکھے گا، جنتی بندیوں کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے گا، جس نے دنیا کے اندر بچوں سے محبت کی اور بچوں کی اور بچیوں کی حوصلہ افزائی کی۔ اتنی عظیم دولت ہے۔ عید کا دن تھا، اللہ کے حبیب عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ جا رہے تھے۔ صدیق اکبر آپ کے ساتھ ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ ہیں، عثمان ذی النورین بھی آپ کے ساتھ ہیں، علی کرم اللہ وجہہ، علی مرتضی بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ نے دیکھا مدینہ کے بچوں کو بہترین کپڑے پہن کر کے خوشیاں منا رہے ہیں،
मासूम बच्चियां मीठे गीत गा रही हैं, मासूम बच्चे मीठे ईद के तराने गा रहे थे और खुशी में झूम रहे थे, खुशी से उछल रहे थे। अल्लाह के हबीब चलते चलते ईदगाह की तरफ तशरीफ ले जा रहे थे। आपने एक मासूम बच्चे को देखा, एक पत्थर के ऊपर बैठा हुआ था, एकदम गमगीन चेहरा था, न उसके पास कोई लिबास था, न उसने अपने सर के ऊपर कोई पगड़ी डाली थी। वो बेचारा अपने सर को झुकाए हुए खामोश नजरों से हमारे हबीब को देख रहा था। आपकी नजर पड़ी, आप तशरीफ ले गए, आपने उस बच्चे के सर पर हाथ रखा, कहा बेटा मदीने के सारे ही बच्चे खेल रहे हैं और तू गमगीन है, क्या बात है। वो बच्चा कुछ बोलना चाहता था पर उसकी जबान बोलने पर कुदरत नहीं रखती थी, इसलिए कि बच्चा जिस वक्त रोता है, दम घुटता है तो बोल नहीं पाता, हिचकी बनती है। हिचकी, बच्चा ज्यादा रोता है तो उसकी हिचकी बनती है, हिचकी बंध जाती है तो फिर बच्चा अच्छी तरह अपनी बात को साफ तरीके से पेश नहीं कर सकता, तो उसकी हिचकी बंध गई। इसलिए कि अपनी मासूम निगाहों से, अपनी मासूम आंखों से मदीने के बच्चों को खुशियां मनाते हुए देख रहा था। उनके हाथ में खाने की चीजें थी, उनके हाथ में दिरहम थे, दीनार थे, और उनके सरों के ऊपर बेहतरीन खूबसूरत अमामे थे, पगड़ियां थी। तो हमारे नबी ने उस बच्चे को उठाया, कहा कि बेटा तुमने कपड़े क्यों नहीं पहने। वो बच्चा कहने लगा, उसने हमारे नबी को नहीं पहचाना, बच्चे बड़ों को कम पहचानते हैं, तो उसने हमारे नबी को नहीं पहचाना। वो कहने लगा कि मैं एक यतीम बच्चा हूं, अब मैं क्या करूं कि मेरे अब्बा, बचपने में मैंने अपने अब्बा को देखा, बचपन ही से मेरे सर का साया उठ चुका है। मेरी माँ है, माँ ने एक दूसरी जगह निकाह किया, पर मैं क्या करूं कि मेरी माँ मजबूर है, बेचारी वो मुझे साथ ले गई। पर जो दूसरा शौहर था उसको ये नहीं भाया कि किसी की औलाद मैं रखूं, उसकी परवरिश मैं करूं, उसके खर्चे को बर्दाश्त करूं। उसने मेरी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। तो मैं एक ऐसा बच्चा हूं कि गोया न मेरी माँ है और न मेरा बाप है। तो मैं, ईद का दिन है, ईद के दिन में मैं इन बच्चों को देख रहा हूं, पर मेरे पास कोई ऐसे कपड़े नहीं। हमारे नबी ने जब इसकी बात को सुना तो खुद आप इतने रोए कि आपकी हिचकी बन गई। आपके मुबारक आंसू आपकी दाढ़ी मुबारक और आपके कुर्ते के ऊपर गिर रहे थे। अल्लाह के हबीब ने उस बेटे को उठाया, उसको तसल्ली दी। आपने फरमाया कि बेटा क्या तू ये पसंद करता है कि अब के बाद तेरा बाप मोहम्मद हो। बेटा तू ये पसंद करता है कि अब के बाद तेरी माँ आयशा हो। और क्या तू ये पसंद करता है कि तेरे भाई हसन और हुसैन हो। और क्या तू ये पसंद करता है कि तेरी बड़ी बहन फातिमा हो। तो तब जाकर के हमारे नबी को उसने पहचाना, तो वो खुशियां इतनी करने लगा कि वो फूले न समाया, हमारे हबीब को चिपक गया, अल्लाह के हबीब को चिपक गया। इसलिए कि एक बाप का प्यार क्या होता है ये तो उन बच्चों को मालूम है कि जिनके बाप हैं। एक माँ की ममता क्या होती है उन बच्चों को पता है कि जिनकी माँ है। लेकिन ऐसी औलाद भी हम देखते हैं कि बचपन के अंदर बाप का साया सर से उठ गया, माँ का साया सर से उठ गया। अब इन बच्चों ने माँ की ममता को भी खो दिया और बाप की शफकत और रहमत और प्यार को भी खो दिया। अब उन्हें मालूम है कि माँ बाप क्या चीज है और माँ बाप क्या नेमत है और अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है, वो उनको मालूम है। हमारे नबी ने हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से कहा, आयशा खुश हो जाओ, ये तुम्हारा बच्चा है। हजरत आयशा इतनी खुश हो गई, उस बच्चे को नहलाया धुलाया
امام حسن یا امام حسین کے کپڑے بہترین تھے، اس بچے کو پہنا دیے، اور مدینے کے بچوں کی خوشیوں کے اندر اس بچے کی خوشی کو بھی شامل کیا۔ یہ ہمارا حبیب ہیں کہ بچوں کے ساتھ شفقت سکھائی، بچوں کے ساتھ رحمت سکھائی۔ چھوٹے چھوٹے بچے انہیں کیا پتا کہ اللہ کیا ہیں، اللہ کی قدرت کیا ہے۔ معصوم بچیوں کو اور معصوم بیٹوں کو کیا پتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس کیا ہیں۔ میری ماں اور بہنیں، ان کی گٹیوں کے اندر توحید کو اتارنا اور ان کی گٹیوں کے اندر اللہ کے حبیب کے نام کی عظمت کو بٹھانا اور ان کی گٹیوں کے اندر اللہ کے حبیب کی محبت کو بٹھانا اور ہمارے نبی کی عظمت کو اتار دینا، میری ماں اور بہنیں، اتنا عظیم کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی 8 جنتوں کا مالک بنائے گا اگر کسی نے اپنے بچے کو اللہ کی پہچان کرائی، اپنی معصوم بچی کو اللہ کی پہچان کرائی اور انہیں دین سکھایا اور دین کے احکام بتائے اور بڑے ہونے پر اچھی جگہ ان کا رشتہ اور شادی بیاہ کر لیا۔ میری ماں اور بہنیں، ایسی عورتیں بڑی کامیاب ہیں۔ آپ نے بیٹیوں کی تربیت پر تو بہت بڑی بشارت سنائی۔ آپ نے بیٹیوں کی عظمت اس طرح بتائی۔ آپ نے فرمایا صحابہ اکرام کے مجمع میں اور صحابیات کے مجمع میں جس کے گھر 3 بیٹیاں ہوں اور ان بیٹیوں کو اللہ کی تعریف کرائے، اللہ کون ہے پہچان کرائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سکھائیں اور ساتھ ساتھ میں ان کو بہترین ادب سکھائیں، دین سکھائیں، شرم اور حیا سکھائیں۔ اسی طریقے سے ان بچیوں کو عزت اور عظمت کی نگاہوں سے دیکھیں، بوجھ نہ سمجھیں، بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھیں۔ اس طریقے سے جو کوئی اپنی بیٹیوں کو عظمت کی نگاہ سے رکھ کر کے ان پر خرچ کرتا رہے اور اس کے بعد اچھی جگہ پر ان کا نکاح کر دے، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ میں ایسے ماں باپ کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ صحابیات نے کہا یا رسول اللہ جس کے گھر میں 2 بیٹیاں ہو، آپ نے فرمایا یہ بشارت ان کے حق میں بھی ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ حضرت عائشہ کی تو کوئی لڑکی نہیں تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد ہی نہیں تھی، آپ کی جو اولاد تھی وہ تو حضرت خدیجہ سے تھی اور ایک لڑکا ابراہیم تو حضرت ماریہ قبطیہ سے، باقی حضرت عائشہ کے پیٹ سے کوئی اولاد نہیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ کسی کا ایک لڑکا ہو، کہاں اس کے لیے بھی وہی بشارت، اس کے لیے بھی وہی بشارت ہے۔ تو ہم ان بچیوں کی قدر کریں اور ان کی تربیت کریں، ان کی زبان کو پاک صاف رکھیں کہ ان کی زبان پر کوئی گندی بات نہ آئے، ان کی زبانوں پر جھوٹ نہ آئے، ان کی زبانوں پر گالی گلوچ نہ آئے، ان کی زبانوں پر غیبت نہ آئے، ان کی زبان پاک صاف رہیں۔ ایک ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی زبانوں کو پاک صاف رکھیں، بہت خیال کریں۔ کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ ماحول کے اثرات ہوتے ہیں کہ مدرسے کے اندر ایک ماحول ہوتا ہے، محلے کے اندر ایک ماحول ہوتا ہے، ایک ماحول گھر کا ہوتا ہے۔ بعض گھروں کے اندر اتنا گندا ماحول ہوتا ہے، اتنا گندا ماحول ہوتا ہے کہ باپ اپنے بیٹوں کو چھوٹی چھوٹی بات پر گالی دے رہا ہے، باپ کبھی غصے ہو کر کے بیوی کو گالی دے رہا ہے بچوں کے سامنے، یہی گالی بچے سن رہے ہیں، بیٹیاں سن رہی ہیں۔ ماں بھی ایسی ہیں کہ ماں بھی اپنی بڑی جوان بیٹیوں کو گالیاں دیتی ہیں اور کبھی ماں اپنے شوہر کی برائی کرتی ہیں ان بیٹیوں کے سامنے۔ کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں اتنا گندا ماحول ہوتا ہے، دین کا نام و نشان تک نہیں ہوتا۔ ایسے گھروں کے اندر بچیوں کی کیا تربیت ہوگی؟ ایسے گھروں کے اندر ہمارے بیٹوں کی اور بیٹیوں کی کیا تربیت ہوگی؟ میری ماں اور بہنیں، یہ ایک بہترین جگہ ہے مدرسہ کہ جہاں ادب بھی سکھایا جاتا ہے، تربیت دی جاتی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی پہچان بھی کروائی جاتی ہیں اور قرآن جیسی عظیم دولت ان کے سینوں میں بٹھائی جاتی ہیں۔ یہ اتنی مبارک جگہ ہے۔ تو یہ ہم جمع ہوئے ہیں
ان چھوٹے بچوں کے حوصلہ افزائی کے لیے اور ان کو خوش کرنے کے لیے، تاکہ یہ آگے بڑھ چڑھ کر کے ان کے حوصلے بلند ہوں، تو میری ماں اور بہنیں آگے چل کر کے علم دین کے اندر ترقیات سے مالا مال ہوں گے، اور دنیا کے اندر ہمارے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے اولاد ایسی ہیں کہ جو ماں باپ کے لیے زحمت ہیں، ایسی زحمتیں، مائیں بیچاری تنگ ہیں۔ کتنی جوان بیٹیاں ہیں کہ جو ماں کے سامنے ایسے الفاظ بولتی ہیں کہ ماں سننے کی تاب تک نہیں لا سکتی، اور ماں جب ان کی باتوں کو سنتی ہیں زار و قطار روتی ہیں، اور ماں کو ایسی ڈانٹتی ہیں، چلاتی ہیں اور دھمکاتی ہیں کہ ماں ایسی بیٹیوں کے سامنے بے بس اور عاجز بن جاتی۔ کتنی بددینی اور جہالت ہوئی۔ میری ماں اور بہنیں، ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ابھی قاری صاحب نے حجاب کے اوپر بہترین منظوم کلام پڑھا، اس کا ہر ہر بول سننے کے قابل اور اس کا ہر ہر لفظ سمجھنے کے قابل تھا۔ ایک مسکان جو ایک کالج کی لڑکی ہے، کالج کے اندر پڑھنے والی، آج پوری دنیا کے اندر مسکان ایک ہی نام ہے۔ یہ اللہ نے عزت کیوں دی؟ بڑے بڑے لوگوں کے نام تو گھر میں بھی نہیں لیے جاتے، گھروں کے اندر بھی نہیں لیے جاتے، اور ایک بچی کا نام پوری دنیا کی سرکاریں لے رہی ہیں، پوری دنیا کے جو بڑے بڑے سیلیبریٹ لوگ سمجھے جاتے ہیں وہ لے رہے ہیں۔ آخر اس میں کیا تھا؟ ایک نعرہ تھا، صرف ایک نعرہ حق تھا۔ اس نعرہ حق کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے اندر عزتیں عطا فرمائی۔ عزت اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، ذلت بھی اللہ کے قبضہ قدرت کے اندر ہے۔ یہ دولت اللہ بانٹتا ہے، اللہ تقسیم کرتا ہے۔ اللہ کے نام پر جو بھی اس کے نام کو بلند کرے گا، اللہ انہیں عزتیں عطا فرمائے گا۔ جو بھی دین کی نسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو زندہ کرے گا، اللہ انہیں عزتیں عطا فرمائے گا۔ میری ماں اور بہنیں، جن کالج اور یونیورسٹیوں کے بارے میں ہم کہتے ہیں یہاں سے بے حیائی آتی ہیں اور آتی ہیں، یہاں سے بے شرمی آتی ہیں اور آتی ہیں، لیکن اس بچی کی کتنی تربیت کی ہوگی ماں باپ نے، اور اس کے دل دماغ کے اندر کتنا ایمان نور والا ہوگا، اور اللہ کی کیسی عظمت اور کبریائی ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کتنی اس کے دل کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہوگی کہ میری ماں اور بہنیں باطل کے سامنے بغیر ڈرے اور بغیر گھبرائے اپنے حجاب کے خاطر اس نے جو نعرہ حق لگایا، اللہ نے اس بول کے اوپر اس کو پوری دنیا کے اندر شہرت عطا فرمائی، عزت عطا فرمائی۔ مسجدوں کے اندر اللہ اکبر بولنا آسان ہے، بہت آسان ہے، گھروں کے اندر بولنا بہت آسان ہے، جلسوں کے اندر نعت پڑھنا، اللہ کی حمد پڑھنا بہت آسان ہے۔ حق تو وہاں بلند کیا جاتا ہے جو حق کے میدان ہوتے ہیں، یہ ایمان والے گھر ہیں۔ یہاں بیٹھ کر میں بھی بول رہا ہوں بغیر خوف کے، آپ سن رہی ہو بغیر خوف کے، یہ سب آسان ہے، بہت آسان ہے۔ یہ حق وہاں بلند ہوتا ہے جو حق کا میدان ہوتا ہے۔ آج ہماری بیٹیاں ایمانی ماحول میں رہ کر کے بھی ہزاروں کا میک اپ کر رہی ہیں، اور ایک مسکان بے حیائی کی جگہ پر اللہ کو آباد کر رہی ہیں، اللہ کا نعرہ لگا رہی ہیں۔ آج تمہاری بیٹیاں تمہارے ایمان والے ایمانی گھروں کے اندر رہ کر کے بال کٹوا رہی ہیں، اور وہ حجاب پہن کر کے ایمان دکھا رہی ہیں۔ آج تمہاری بیٹیاں شادی بیاہ کے موقعوں پر 30-40 ہزار والے جوڑے پہن رہی ہیں ایمان والے گھروں میں رہ کر کے، اور وہ ایک بچی جو فزکس پڑھتی ہیں، میتھس پڑھ رہی ہیں، نہ قرآن نہ حدیث، نہ جلالین نہ مشکات، نہ بخاری نہ مسلم، وہ نہیں پڑھ رہی، وہ دنیا پڑھ رہی ہے۔ جہاں دنیا پڑھائی جاتی ہے، مال دولت پڑھایا جاتا ہے، وہاں رہ کر کے اپنے خدا کا نام روشن کر رہی ہے۔ اندازہ لگاؤ میری ماں اور بہنیں،
بغاوت کے راستوں سے عزتیں نہیں ملتی، نافرمانی کے راستوں سے عزتیں نہیں ملا کرتی۔ اللہ کے سامنے کھلم کھلا بے پردہ ہو کر کے جیسے جی چاہے کپڑے پہن کر، تنگ کپڑے، چست کپڑے، باریک کپڑے پہن کر مردوں کے سامنے آنے سے عزتیں نہیں ملا کرتی۔ عزتیں ایسے ملتی ہیں جیسے مسکان کو عزتیں ملی۔ یاد رکھو میری ماں اور بہنیں، یہ زیادہ دیر تک نہیں ٹکتا، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، کچھ وقت کی مہلت ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی قوموں کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے کہ جن کی عورتیں بے حیا اور بے شرم بن جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نظروں سے ایسی قومیں گر جاتی ہیں کہ جن کی جوان بیٹیاں بے حیائی اور بے شرمی کے راستے پر چلنے لگتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی سماجوں کو اکھاڑ دیتا ہے جس وقت ان کے اندر بے حیائی اور بے شرمی کی ہوا چلتی ہے۔ باز آ جائیں، ہم باز آ جائیں، اپنی شادی بیاہ کو ہر قسم کی بے حیائی سے پاک کریں، ہر قسم کی بے حیائی اور بے حیائی کے سامان سے پاک کریں۔ کرسیاں رکھی جاتی ہیں تو کیا تمہاری بیٹیاں کوئی رانی ہیں کہ تم دوسروں کے شوبھے کے لیے بٹھاتے ہو؟ اور گندی نظریں اس کے اوپر گرے اس طرح تم بٹھاتے ہو؟ بے شرم، شرم آنی چاہیے، شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ تم ایک بیٹی کو جیسے سامان کو شو کیا جاتا ہے کہ یہ سامان ہے، اس کو دیکھو، اس کو خریدو، یہ کیسا سامان ہے، یہ اچھا سامان ہے، سامان کی طرح تم نے اپنے بیٹیوں کو سمجھ رکھا ہے اور سامان کی طرح بٹھاتے ہو۔ کیا اتنی عزت ہے بیٹیوں کی؟ کیا ایسی اتنی ذلیل ہیں ہماری بیٹیاں کہ ان کو اس طریقے سے برسر عام لوگوں کی نگاہوں کے سامنے بٹھا دیا جائے؟ یاد رکھو اللہ ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، اس کے بعد پھر جلدی سے قصہ کو اللہ تعالیٰ سمیٹ لیتا ہے۔ تو یہاں ہماری ایمانی گھروں کے اندر رہ کر کے ایمان کو بچانا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ میری ماں اور بہنیں، باطل کے راستوں پر رہ کر کے حق کو بچانا اور باطل کے میدانوں میں رہ کر کے وہاں پڑھ کر کے اپنے دین کو بچانا اور اپنے پردے کو بچانا، اپنے حجاب کو بچانا، یہ آسان نہیں ہے، یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ اللہ عزتیں ایسے نہیں دیتا، عزتیں قربانیوں سے آتی ہیں، قربانیوں سے۔ جو بھی اللہ کے نام پر، اللہ کی محبت میں، اس کے رسول کی محبت میں اپنے آپ کو قربان کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو عزتیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حق میں اتنی اللہ نے فضیلتیں بیان فرمائی کہ آپ دیکھو دنیا کے اندر چاہے جتنا بڑا مرد ہو، اس کے پیچھے کسی نہ کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اللہ کے حبیب، آخری میں بات بتلا دیتا ہوں، ظہر کا وقت ہو رہا ہے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد یہ کون ہے؟ یہ وہ مقدس عورت اور مقدس خاتون ہیں کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کی۔ اللہ کے حبیب کے ابا، آپ تو ولد یتیمن، یتیم پیدا ہوئے، آپ کوئی 5-6 برس کے ہوئے، ماں آمینہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ چکا تھا۔ آپ کی تربیت اور آپ کی دیکھ بھال کون کر رہے تھے؟ دادا عبد المطلب، یہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب چچا ابو طالب، چچا ابو طالب کی بیوی فاطمہ بنت اسد اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ساس، ہمارے نبی کی بیٹی فاطمہ کی ساس لگتی ہیں فاطمہ بنت اسد۔ ساس بھی فاطمہ، بہو بھی فاطمہ، علی کی ماں اور حسن حسین کی دادی، یہ ہیں فاطمہ بنت اسد۔ ان کا جب انتقال ہوا، ہمارے نبی کو جب خبر پڑی کہ حضرت فاطمہ بنت اسد بیمار ہیں، تو ہمارے نبی گھر تشریف لائے، ان کے سرانے پر بیٹھ گئے، بیٹھ کر کہنے لگے، فاطمہ تو بھوکی رہی اور مجھے کھلایا،
تو نے کبھی بھی مجھ کو میرے ماں باپ یاد نہیں آنے دی، میں تیرے گھر میں رہا، تو نے مجھ کو بڑی عزت سے رکھا، تو نے کبھی میری ماں آمینہ کی یاد نہیں آنے دی، تو نے کبھی بھی میرے ابا عبداللہ کی یاد نہیں آنے دی۔ اللہ تجھ کو بہترین بدلہ دے۔ ہمارے نبی نے نبوت والی چادر عطا فرمائی، نبوت والی چادر۔ عورتوں کو کیا کہا؟ جب فاطمہ کو تم غسل دے دو تو میری اس چادر کو فاطمہ کے کفن کے اندر شامل کرو۔ اللہ کے حبیب کی مقدس چادر، نبوت والی چادر کو حضرت فاطمہ بنت اسد کے کفن کے اندر شامل کیا گیا۔ آپ نے کیا فرمایا کہ میری اس چادر کے صدقے میں اللہ تعالیٰ فاطمہ بنت اسد کو جنت کا بہترین لباس پہنائے گا۔ جب قبر تیار ہوئی، اللہ کے حبیب خود قبرستان تشریف لے گئے۔ قبر کے اندر آپ اترے، آپ قبرستان میں تشریف لے جاتے، قبر میں نہیں اترتے تھے۔ 5 قبریں ایسی ہیں جن میں آپ اترے ہیں۔ ایک تو یہی فاطمہ بنت اسد کی قبر میں اترے، آپ اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر میں اترے۔ اللہ کے نبی اپنی ساس کی قبر میں اترے، حضرت ام رومان، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی امی حضرت ام رومان کی قبر میں آپ اترے ہیں۔ تو یہ تو 3 عورتیں ہوئی۔ ایک صحابی رسول ہیں، صحابی رسول حضرت ذوالبجادین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی قبر کے اندر بھی اللہ کے حبیب اترے ہیں۔ آپ فاطمہ بنت اسد کی قبر میں تو عجیب اترے۔ کیسے اترے؟ قبر میں اتر کر کے آپ سیدھے لیٹ گئے، سو گئے۔ جیسے مردہ کو لٹایا جاتا ہے، سلایا جاتا ہے، فاطمہ بنت اسد کی قبر میں سیدھے آپ لیٹ ہی گئے۔ بولو، قبر کو مبارک کیا، نبوت والا بدن قبر کی زمین پر آپ نے لگایا، پھر ہمارا نبی قبر کے اندر کھڑا ہو گیا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ لاؤ میری امی کا جنازہ لاؤ۔ اللہ کے حبیب فاطمہ بنت اسد کو ہمیشہ امی جان کہا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ماں نہیں ہے، حقیقی ماں نہیں، پر ماں جیسی شفقت اگر کسی نے ہمارے نبی کو دی تو فاطمہ نے دی، کہ امی آمینہ کی یاد تک نہیں آنے دی۔ اس کے بعد ہمارے نبی نے ان کو دفن کیا اپنے ہاتھوں سے۔ آپ ان کی جنازے کو دفن کرنے کے بعد جب آپ لوگ جانے لگے تو آپ کھڑے رہے، لمبی دیر تک دعائیں کرنے لگے، لمبی دیر تک دعائیں کرنے لگے، اور کہنے لگے کہ میرے رب، میں اس عورت سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ میری ماں اور بہنیں، ایک عورت نے امام الانبیاء، نبیوں کے امام کی کیسی پرورش کی ہوگی، اور نبیوں کے امام کا کیسا سہارا بنی ہوگی کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ جنتی عورت ہیں اور میں اس عورت سے راضی ہوں۔ تو میری ماں اور بہنیں، اتنی بڑی صلاحیتوں سے اللہ نے آپ کو نوازا ہے۔ ایک عورت کو خوب پتا ہوتا ہے کہ میرے بیٹے کا مزاج کیا ہے۔ ایک عورت کو خوب معلوم ہے کہ میری لڑکی کا مزاج کیا ہے۔ تو اتنی صلاحیت اللہ نے عطا فرمائی۔ ہم فکر کریں کہ ہماری بیٹیاں پڑھیں، ان کو ناظرہ پڑھنے کے بعد اپنے گھروں میں نہ بٹھاؤ، ناظرہ پڑھنے کے بعد ان کو شادی تک مشغول رکھو۔ 12-13 سال کے بعد عامتاً بچیاں ناظرہ قرآن مکمل کر لیتی ہیں۔ اس کے بعد میری ماں اور بہنیں، بننے اور بگڑنے کا جو وقت ہوتا ہے یہی ہوتا ہے۔ 13 سال کے بعد جو 17 سال کا زمانہ ہوتا ہے، یہ 5 سال بڑی امپورٹنٹ سال ہوتے ہیں۔ اگر ماں نے اور باپ نے اپنی بیٹیوں کو سنبھال لیا، ان کے ہاتھ میں موبائل نہ آنے دیا، تو اللہ سے امید ہے کہ بہترین تربیت پائیں گی اور بہترین علم دین حاصل کریں گی اور ایک بہترین ماں بنے گی۔ بہترین ماں ملتی ہیں اولاد کو تو ایسی بہترین ماؤں سے بہترین سماج بنتا ہے۔ بہترین سماج کیسے بنتا ہے؟ بہترین ماؤں سے بنتا ہے۔
جتنی مائیں بہترین پڑھی لکھی ہوگی اتنے اولاد بھی نیک بنے گی، صالح متقی پرہیزگار بنے گی۔ یہ مختصر 2-3 باتیں آپ کے سامنے عرض کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی آج کے اس پروگرام کو قبول فرمائے۔ بچوں نے جو کچھ پڑھا ان کے پیچھے محنتیں ہوئی، ایسے بچے ہمارے سامنے مائک لے کر کھڑے نہیں ہو گئے، مستقل رات دن کی محنت کی ان کے استاذ محترم نے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے استاذ کو بھی دنیا اور آخرت کے اندر بہترین بدلہ عطا فرمائے، ان کے ماں باپ کو بھی دنیا اور آخرت کے اندر بہترین بدلہ عطا فرمائے۔